اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورت آج ہمارا جو ہے لیسن نمبر 23 سٹارٹ کرنا ہے، جو کہ جہاد کے چیپٹر کا سیکنڈ لاسٹ لیسن ہے۔ سورت جمعہ کے اوپر یہ جو ہے وہ کنسسٹ کر رہا ہے، اور ہم لوگوں نے ابھی تک جو چیز دیکھ لی تھی وہ یہ تھی کہ لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا، اور اس میں دوبارہ ایک دفعہ رپیٹ کر لیتے ہیں کہ جو صورتیں اب چل رہی ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ مدنی دور، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی تھی اس کے تقریباً نصف یعنی تقریباً 5-6 ہجری سے لے کر کے درمیان اس کا نزول ہے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ مکہ کی طرف، چونکہ فتح مکہ کا واقعہ ہونا تھا، اللہ کو تو بہتر پتا تھا، اور اس کی تیاری کی جا رہی تھی مسلمانوں کے لیے کہ وہ اس کو پریپیئر کریں، اور اس دوران بہت سارے مسلمان جو ہے وہ اکثریت جو ہے نا وہ کنورٹ ہو رہی تھی اسلام کی طرف، تو ان کے اندر ایک جو ہے وہ کوالٹی کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ تھا فرق، اور اس کے علاوہ مدینہ میں جو یہودی یا جو منافقین کی تعداد تھی وہ بھی موجود تھی، تو ان سے ایک خطاب کیا جا رہا ہے اس کے اندر کہ اپنے آپ کو جو انسان پریپیئر کرے مکمل طور پر اللہ کے دین کے لیے، جہاد کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور جن جوڑنے کا ایک انداز موجود ہے، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا، پھر ہم نے یہ بھی ذکر کر لیا تھا کہ جو ہے نا اس صورت مبارکہ کا یہ سورۃ صف کا جوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ صف کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیوں کیا گیا، تاکہ وہ پورے کے پورے دین کو غالب کر دیں، اور اس سورہ مبارکہ میں اس کا طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا وضع، یعنی دیکھا جائے تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں، یا یہ والی خاص طور پہ سورہ جو ہے یہ ایک قسم کے آپ کی جو زندگی کا پروسیس ہے اس کو میگنیفائی کر کے دیکھا گیا ہے۔ ظاہری طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، پھر مکہ میں جو آپ کو تکالیف کا سلسلہ وہ جاری رہا، اس کے بعد آپ نے ہجرت کی، اور ہجرت کرتے ہی یہ 2 ہجری کے اندر جو ہے وہ جنگ بدر ہو گئی، تو لگتا ہے ایسے ہے کہ 1-2 سالوں کے اندر ہی ایک دم سے کنورٹنگ ہوئی ہے کہ مسلمان جو ایک پستی ہوئی پوزیشن میں تھے اور ایک دم سے ہی وہ غالب آ گئے، جبکہ ایسے نہیں ہوا، کیونکہ یہ بڑے ایونٹس ہوتے ہیں کسی بھی جگہ کے جنگ و جدال، تو لیکن اس کے اندر جو شارٹ چھوٹے ایونٹس ہوتے ہیں وہ سکپ ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی نظر سے اجھل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھتے ہو اللہ کے نبی نے ہجرت کی اور 1-2 سالوں کے اندر ہی آپ نے جو ہے نا وہ مکہ جو ہے وہ جنگ بدر کر دی، نہیں غزوہ بدر شروع ہو گیا، تو جو ہے وہ قتال کے لیے لوگ تیار ہو گئے، تو ایسے نہیں ہے، پورا اس کا ایک سٹیپ کا ایک پروسیس ہے، اس کو انشاءاللہ جو ہے نا ہم آج ذکر کریں گے۔ یہ اس طرح کی صورتیں جو ہے وہ ٹوٹل ہمارے نصاب کے اندر وہ تقریباً 6 ہے، اور سورۃ تغابن ہم سیکنڈ چیپٹر میں پڑھ رہے ہیں، سورۃ تحریم ہم نے 3rd چیپٹر میں پڑھ لی تھی، سورۃ صف اور سورۃ جمعہ ہم 4th میں پڑھ رہے ہیں، اور جو اس کے بعد کا لیکچر ہے جو اس چیپٹر کا لاسٹ لیکچر ہوگا وہ ایسے کرداروں کے اوپر جن کو منافق کہا جاتا ہے اس کے اوپر ہے، اور پھر جو چیپٹر 6 میں سورۃ حدید آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورۃ صف کا جوڑا، یہ میں نے آپ کے ساتھ اس کے بارے میں عرض کر دیا۔ یہ اس کے مضامین کے اعتبار سے جو ہے یہ اس کی آیات کا تجزیہ ہے کہ 1 سے 4 کے اندر جمعہ کی اہمیت، اجتماع جمعہ کی حکمت تھوڑی سی ذکر ہوگی، قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا اور اس کی اہمیت، اور یہیں کے اسی پروسیس کے اندر وہ بھی چیز کلیئر ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا کون سا پروسیس جو ہے وہ لے کے چلے تھے، کیسے تربیت کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آیت نمبر 5 سے 8 کے اندر جو ہے وہ پھر اسی طرح سے جیسے سورۃ صف میں تھا کہ یہودیوں کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے کیسے جان چھڑائی یا کیسے وہ پرے ہٹ رہے تھے جہاد سے، تو پھر جو ہے ان کے اوپر کیا معاملات ہوئے، اسی طرح یہاں پر پریویس جو کہہ لیں امت ہے ان کا ذکر آئے گا۔ آیت نمبر 9 سے 11 میں احکام میں آداب جمعہ ہے، جمعہ کی نماز کے متعلق احکامات ہیں، تو اس کو فی الحال ہم نہیں مطلب اسٹڈی کریں گے، یہ والے ایریے کو ہم اپنے منتخب نصاب کے حوالے سے چیپٹر 3 میں شامل کریں گے، اور اس کے بارے میں 1 سے 8 نمبر آیات تک اس کو اسٹڈی کریں گے۔ 1 سے 4 نمبر آیات میں سب سے پہلے یہ سمجھ رہے کہ جمعے کی اپنی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس طرح کہ جمعہ جو ہے وہ ہر ویک کے بعد جو ایک آنے والا دن ہے، اور اس کے اندر ایک خاص طور پہ ایک نماز علیحدہ سے باقی نمازوں سے ہٹ کے جو رکھی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سارا ہفتہ اپنا ایک کاموں کاج میں مصروف رہتا ہے، اور جو لوگ جتنا زیادہ ان چیزوں میں باہر دنیا کے معاملات میں نکلتے ہیں اسی طرح سے ان کے اوپر دنیا کا رنگ بھی
چڑھتا ہے تو ایک ہفتے کے بعد دوبارہ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہونا، پھر ایک ڈسپلن سکھاتا ہے انسان کو کہ آپ سب ایک مل کے کیسے جو ہے نا وہ عبادت کرتے ہیں، اور اس اجتماع میں پھر قرآن کے ذریعے جو ہے نا اس کو اس کا یا خطبے کے ذریعے جو ہے اس کو کیا کہنا کہ دلوں کی جو ناپاکی ہے یا اس کی گندگی کو دور کرنا، یہ مقصد ہے کہ وہ جو ہے نا آفٹر اے ویک ایک قسم کا کہہ لیں کہ اپنا محاسبہ یا انسان ریفریش ہونے کے لیے جو ہے وہ اس کو کرتا ہے اپنے ایمان کو ریفریش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کی آیتوں کے اوپر اب غور کر لیتے ہیں. تو آیات اس کی اسی طریقے سے سٹارٹ ہو رہی ہیں جیسے سورۃ تغابن کی سٹارٹ ہوتی ہے. اس میں بھی یہی تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ پاکی بیان کرتی ہے اور کرے گی. یہ کرتی ہے اور کرے گی کا مفہوم کہاں سے آیا کہ جو عربی میں ماضی کے علاوہ جو فعل بولا جاتا ہے اس کو مضارع بولا جاتا ہے، اور مضارع کے اندر یہ دونوں مفہوم ایک ہی ٹائم میں پائے جاتے ہیں عربی کے اندر. جیسے انگلش میں ہمارے 3 ٹینس ہوتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، اور اردو میں بھی ہم ایسے ہی بات کرتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. لیکن عربی کے اندر دو ٹینسز ہوتے ہیں، مطلب 2 زمانے پائے جاتے ہیں. یا پاسٹ ہوتا ہے اور جو دوسرا ہوتا ہے اس کے اندر پریزنٹ بھی موجود ہوتا ہے، فیوچر بھی موجود ہوتا ہے. تو وہ ہمیں جملے کا کانٹیکسٹ ہی بتاتا ہے کہ یہ بندہ فیوچر کے بارے میں بات کر رہا ہے یا پریزنٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے، یا بعض جگہوں پہ اس کے دونوں مفہوم آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ بیان کیا کہ پاکی بیان کرتی ہے اور کرتی رہے گی. اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بھی یہی مفہوم آتا ہے کہ ہم اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یعنی ابھی بھی کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. وہاں پہ بھی یہ مضارع کا جو ہے وہ مفہوم آتا ہے. پاکی بیان کرتی ہے اور کرے گی اللہ کی ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. الملک القدوسی عزیز الحکیم، جو کہ بادشاہ ہے، پاکیزہ ذات، زبردست حکمت والا. یعنی تسبیح کا بیان تو ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کرتی ہے اور آپ اس کا مفہوم نہیں سمجھتے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ جو ہے نا تسبیح سے آگے کے بھی پروسیسز ہیں، ان پہ بھی جانا ہے. سورۃ صف کے لیکچر میں ہم یہ چیزیں کور کرتے آ رہے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا ذکر ہوا ہے. بادشاہ حقیقی ہے، ملک ہے، قدوس ہے، پاکیزہ ہستی ہے، العزیز ہے، زبردست ہے، اور الحکیم ہے، کمال حکمت رکھنے والا ہے. اچھا، اس 4 صفات کا جو ہے نا وہ آنے والی آیت سے تھوڑا سا ایک جو ہے نا ربط معلوم ہوتا ہے. وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ حقیقی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہاں پر 4 ہی کام بتائے جائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، یعنی 4 کام کر کے تو ایک پاتھ فالو کیا تھا جس کے ذریعے آپ نے ایک ایسی جماعت کی تشکیل کر دی تھی کہ جو ہجرت کرنے کے باوجود جو ہے وہ پھر 1-2 سالوں میں دوبارہ کھڑی ہو کر غزوات کے لیے بھی تیار ہو گئے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بھی تیار ہو گئے کہ ان پہ اتنا ظلم ہوا کہ ان کے گھروں سے ان کو ہر جگہ سے نکال دیا گیا، بے دخل کر دیا گیا اپنی جگہوں سے. لیکن وہ دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دوبارہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا غزوات اور پھر جاتے جاتے فتح مکہ تک کے دین کو غالب کرنے کی پوری محنت کی. تو صحابہ کی زندگی جو ہے اس کے متعلق کہ وہ کیسے پریپیئر ہوئے. اللہ کے نبی تو اللہ کی طرف سے جو ہے منصوص تھے، لیکن صحابہ میں اتنی جرأت اور اتنا جو ولولہ جو ہے وہ کیسے پیدا ہوا، یہ وہ پروسیس ہے جس کا ذکر کریں. تو اللہ بادشاہ حقیقی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آیات کو لوگوں کو پڑھ کر سنایا. ٹھیک ہے، ابھی اس کو ہم آگے ڈیٹیل سے جب نیکسٹ آتی ہے آیت تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ 4 چیزوں کا کیا مطلب ہے. پھر اللہ تعالیٰ بہت پاکیزہ ہستی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بندوں کو بھی پاکیزہ بنانے کی مبارک محنت کی، تک تزکیہ کیا. اللہ زبردست ہے، جو چاہے احکامات صادر فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احکامات کو لوگوں کو سکھاتا تھا. اللہ تعالیٰ حکیم و دانا ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکمت کی تعلیم جو ہے وہ دی. یعنی 4 خصوصیات کے ذریعے 4 تعلیمات جو ہے نا وہ دی گئی جس کے ذریعے صحابہ کی جماعت کی تشکیل ہوئی. آیت نمبر 2 میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے اللہ جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی، جو ان کی اللہ کی کتاب کی آیاتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کو تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں ان کو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں. ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور یقیناً پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. یہ 4 چیزوں کو یہاں پہ ذکر آ گیا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہی آیت مبارکہ جو ہے یہ اس پورے پروسیس کو بھی
شو کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ انقلاب کیسے برپا کیا. انقلاب ہی تھا نا کہ جب ایسے لوگ جو دو لوگ آپس میں ان باتوں پہ جھگڑا کرتے تھے کہ بھئی میرے اونٹ نے جو ہے تمہارے اونٹ سے پہلے پانی پی گیا, اور 40 سال کی جنگیں کی, بچوں کو زندہ درگور کرنا یہ ان کی رسم تھی. پھر جو ہے ایسی رسومات ان میں شامل تھیں اور ان کے کلچر میں تھی کہ مطلب ان کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. اور پھر جب چینج آئی ہے تو کیا آئی ہے کہ جیسے مطلب وہی لوگ جب آپ سے وسلم مکہ سے مدینہ گئے تو کوئی اپنا گھر دے رہا ہے کسی اپنے بھائی کو, کوئی اپنے کاروبار میں شیئر دے رہا ہے اپنے بھائی کو. یہ مطلب 180 کیا کہیں گے اس کو, 360 180 ڈگری کا چینج جو ہے یا پورا بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں چلے جانا اور خوشی کے ساتھ چلے جانا, یہ کیسے ہوگا؟ آج یہی چیز ریکوائرڈ ہے ہمارے ساتھ بھی کہ جو ہماری زندگیوں کا ایک رخ ہے وہ کنورٹ کیسے ہوگا. ابھی تک ہم جتنا بھی پڑھتے آ رہے ہیں مطلب اعمال صالحہ میں یا جہاد کے معاملات میں یا اپنے ایمان کے متعلق, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار ہم تو اس چیز سے بالکل ہی ایک اپوزٹ ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں. اپنے معاشرے کو یا اپنی ذات کے طور پہ ہم دیکھتے تو ہم ایک اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو اس کو کنورٹ کرنا اور پھر یہ کہ کیسے اس کو کنورٹ کرنا ہے کہ ہم اس کے اندر مطمئن بھی ہوں, خوشی بھی ہو, کوئی فورس کو جبر محسوس نہ ہو اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 کام کیے کہ آیات پڑھ کے سنائی, پھر تزکیہ کیا, اللہ کے احکامات بتائے, اور پھر جو ہے اس کے بعد حکمت کی تعلیم. تو یہ سب سے پہلے ایک انفرادی و اجتماعی کوششوں کو آپ انقلاب تھا. تو اس کے علاوہ کیا دنیا میں اور انقلاب نہیں آئے؟ آج ہم اب جس ایج میں جس ایرا میں جی رہے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب فرانس اور انقلاب روس, فرینچ ریولوشن اور جو روس کی جس میں یہ ایک سپر پاور کے طور پہ ابھرا تھا 1900 کچھ کے ٹنیور میں یہ آیا 1919 میں شاید. تو یہ بڑے آج کل ہماری نا ان کے اوپر بڑی سٹڈی ہے لوگوں کی کہ یار یہ انقلاب آئے تھے اور لوگوں کی جو ہے نا سوچ اور ان کے مائنڈ سیٹ اکثر بدل گئے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف 20-21 سالوں میں جو انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا وہ اس کی جب سٹڈی کی جاتی ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنا کمپلیٹ تھا اور اس کا ٹنیور کتنا کم تھا اور کس طرح سے بہت ہی مختصر عرصے میں کمپلیٹلی اس کو کیا. تھوڑا سا ایک نظر اس چیز کے اوپر ڈالیں. جو فرینچ ریولوشن ہے وہ 1779 میں, اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک بادشاہت اور پادریوں کا ایک ہم نظام ذکر بھی کرتے ہیں کہ ان کا ایک گٹھ جوڑا ہوتا تھا. عوام کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسز کی صورت میں بادشاہ بھی لیتے تھے اور جو ان کی چیریٹیز تھی وہ آپ کے پادری وغیرہ لیتے تھے. انہوں نے گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا اور اکٹھے مل کر جو ہے نا وہ عوام کے اوپر حکومت کرتے تھے. دونوں ایک دوسرے کو ویلیڈیٹ بھی کرتے تھے. وہاں پر جا کر جو ہے نا فرینچ ریولوشن آئی, لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا گورنمنٹ جو ہے نا وہ لوگوں کے عوام کی جو ہے نا وہ حکمیت ہونی چاہیے نہ کہ ان لوگوں کی ہونی چاہیے. لیکن اس ساری ریولوشن کا الٹیمیٹلی اس نے صرف اور صرف حکومت کے طریقہ کار کو بدلا کہ حکومت کے لوگ کیسے, بادشاہت ختم ہو گئی یا اور باقاعدہ طور پہ چونکہ دو ان کے سامنے لوگ تھے وہ ظلم کر رہے تھے, ایک بادشاہ اور ایک جو ہے وہ ان کے مذہبی رہنما. تو انہوں نے دونوں سے ہی بغاوت کر دی کہ نہ تو ہمیں بادشاہت چاہیے اور اس کی جگہ پھر یہ جو آج کل ہمارے سسٹمز ہیں جس کے اندر یہ ووٹنگ اور جمہوریت جس کو کہا جاتا ہے وہ اس کے لانچ ہوئی. اور مذہب کو تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا تو زندگی میں عمل دخل ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ پادری بھی اس ٹائم وہ ایسے تھے. تو یہ دونوں چیزوں کے اگینسٹ ریولوشن آئی اور ایک سیکولر جمہوریت کی صورت جو ہے وہ سامنے آئی کہ لوگوں کی حکومت جو ہے وہ لوگ بنائیں گے اور جو لوگ کہیں گے اسی کو پسند کیا جائے. تو اس کے اندر ایک دقت یہ آئی کہ لوگ اگر کسی چیز کو پسند کر لیتے تھے, سے وہ شراب کو پسند کرتے ہیں سارے, اور وہ اکثریت ایک طرف ہو جاتی ہے, تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مذہب یا اللہ کی حکمیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے, وہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے کہ اکثریت چونکہ ایک طرف ہے تو لوگ ہی حکومت کریں گے, لوگ ہی قانون سازی کریں گے, لوگ ہی اس کو لے کے چلیں گے. لیکن یہ حکومت طرز میں تبدیلی ہے. اور جب USSR جب یہ بنا جس کو انقلاب روس کا کہتے ہیں 1917 میں آیا, اس کے اندر جس کو ہم عام طور پہ کمیونزم بھی بولتے ہیں, اس میں انہوں نے کہا کہ جو انفرادی ملکیت کی چیزیں ہیں وہ نہ ہوں گی بلکہ وہ ساری جو ہے وہ حکومت کے انڈر ہوں گی, یعنی حکومت ہی ان کی مالک ہوگی اور جو انفرادی ملکیت کی چیزیں ہیں زمین یہ وہ اس کو لمیٹڈ کر دیا. ٹھیک ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ مزدوروں کا جو ہے نا اس کی حاکمیت مزدور طبقے کی جائے اور کمیونسٹ ریاست جو ہے بنائی گئی. تو دونوں میں ایک ایک کمی رہ گئی. ایک نے معیشت کو جو ہے وہ یعنی انقلاب روس جو ہے وہ ایک معاشی نظام بن کر رہ گیا کہ کمیونزم کی طرح کہ بھئی لوگ معاشرت کے
اس نے بہت سارے اینگلز کو ٹچ کیا لیکن اس نے حکومت کا یا اور چیزوں کے بارے میں ذکر نہیں کیا. اور فرینچ ریولوشن نے حکومت کے معاملات کو ذکر کر دیا لیکن لوگوں میں سوشل برائیاں اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ایڈریس نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اسلام جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ایک سسٹم دیتا ہے جو دونوں چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے کہ معیشت اور معاشرت بھی آپ نے کیسے لے کے چلنی ہے, حکومت بھی آپ نے کیسے لے کے چلنی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو اور جو آپ کا دین دیا گیا آپ کو اسلام, اس کو آپ نے کہاں پہ فٹ ان کرنا ہے, اس کو کیسے آپ نے لے کے چلنا ہے, کس طرح سے اس کو یعنی اس کی تابع ہونی چاہیے ہر چیز. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ ہم لوگ لاسٹ ٹائم سلائیڈز دیکھتے آ رہے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہوگی یا اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں. یہ انفرادی سطح کے اوپر تھا ہمارا جہاد, یہ مارکیٹنگ اور دعوت و تبلیغ کا معاملہ تھا, اور یہ والا جو تھا یہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فردر سٹیپ آ جاتے ہیں. یہ جو یلو کیا ہوا ہے ہائی لائٹ, یہ والا ایریا بیسیکلی ٹیم ورک ہے. یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ ٹیم ورک سٹارٹ ہوتا ہے اور ایک ایسی جماعت کی صورت میں کام کیا جاتا ہے کہ یہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ پیسے رجسٹرز کرے یا وہ جو اپنی کسی سے بات کرے, اس کے لیے ایک پراپر آرگنائزیشن کی تشکیل ہوتی ہے. اور یہ وہ دعوت و تبلیغ کا پروسیس ہے, اپنی ذات سے جب اٹھ کے آگے چلتے ہیں تو دعوت و تبلیغ کا پروسیس ہے جس کے ذریعے سے یہ آرگنائزیشن, یہ ٹیم بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ ہم نے دیکھ لیا یہ تو ایک ویری اسپیشلائزڈ پروسیس ہے, لیکن یہ جو دو ہیں ان کو جوائن کر کے اس پروسیس کے ذریعے دعوت و تبلیغ سے صحیح نقلیت اور عوام الناس کو ملا کر ایک جو ہے نا وہ تشکیل دی جاتی ہے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روڈ میپ ہمیں دیا جس کا یہاں پر ذکر ہوا کہ 4 کاموں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کی مکہ میں, اور جو لوگ اس دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں آپ کے سامنے آئے اور وہ اگریڈ ہوئے کہ ہاں یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے, اس چیز کے لیے ہم تیار ہیں, تو اس کے بعد ایک ان کو آرگنائز کر لیا اور ایک ٹیم کا سٹرکچر بنا لیا, ایک جو ہے وہ تنظیم بنا لی, آرگنائزیشن بنا لی کہ بھئی ہم سب جو ہے وہ ایک سائڈ میں ہم یہ چاہتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی تربیت کی. یہاں تک یہ جو 3 سٹیپ ہیں یہ جو ہم نے ابھی پیچھے دیکھتے آ رہے ہیں سیکنڈ لیول کے, یعنی یہ ہڈن سٹیپ ہے جو کہ اس کے اندر ہو جاتے ہیں, اور پھر تربیت کی, ٹریننگ کی, اور اس کے بعد جو ہے پھر اگلے 3 سٹیپس جو ہیں وہ وہی ہیں جو تھرڈ سٹیپ کے, جو ٹیم اور آرگنائزیشن ڈیولپ ہو گئی, تربیت یافتہ ہو گئی. ایسے نہیں کہ ایک ہجوم جمع ہو گیا اور لوگ اکٹھے ہو گئے اور لوگ جمع ہو گیا, یا عوام جس کو پتہ ہی نہیں ہم نے کس طرف جانا ہے, ایسے لوگوں کو جمع کر کے تو آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے سوائے اپنا نقصان کرنے کے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلے 3 سٹیپس ہوتے ہیں, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روڈ میپ تھا. یہاں تک جو ہے یہ بلکہ صبر محض تک دیکھا جائے تو یہ 4 سٹیپ آپ کی مکی زندگی کے, اور یہ جو 2 سٹیپ ہے یہ آپ کی مدنی زندگی میں نظر آتے ہیں, لیکن یہ چاروں سٹیپس امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ باقی 2 سٹیپس ہو سکتے ہیں اور وہ ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا, یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک قوم جو ہے بالکل ایسی کیفیت میں تھی کہ ان کو ہجرت پہ مجبور کیا جا رہا ہے, یعنی ظلم کی جو ہے نا وہ داستانیں کم ہو رہی ہیں, وہ کچھ نہیں کر رہے, اور 2 سالوں کے بعد جو ہے وہ جہاد پہ یا وہ غزوے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ لگتا ہے کہ بڑا ہی کچھ سپیڈ سے ہی کام ہوا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے اندر سلولی گریجولی کافی سارے چیزیں انوالو ہیں, اور ایک چیز موجود ہے جس کے ذریعے سے وہ یہ نکلے گا جس کا بھی ہم ذکر کرنے لگے. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے تھوڑا سا سورۃ احزاب کی آیت نمبر 23 میں, جنہوں نے یہ سارا کیا, یعنی صحابہ کرام کے بارے میں کہ انہوں نے کیسے اس چیز کو جو ہے نا اکمپلش کیا. تو فرمایا مومنین میں وہ جوان مرد بھی ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اللہ کے عہد کو, انہوں نے اللہ سے کہا تھا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے, اور کچھ ایسے ہیں کہ انتظار میں, یعنی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے, اور انہوں نے اپنے عہد کی بات کو ذرا بھی نہیں بدلا. ٹھیک ہے, سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 127 میں وہی مضمون جو ہم اس آیت مبارکہ کا جس کو ہم نے کہا کہ یہ اس کا اصل ٹاپک ہے, ان کا ذکر سورۃ بقرہ میں بھی ہے اور میں 2 دفعہ ذکر آ رہا ہے. ویسے قرآن پاک میں 3 دفعہ یہ ذکر آتا ہے. یہ وہی 4 پروسیسز ہیں جس کے ذریعے آپ نے جو ہے وہ تبدیلی کی ہے, وہ ہم ابھی آگے دیکھتے ہیں. تو فرمایا کہ اے ہمارے رب تو بھیج, یعنی ہماری اولادوں میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دعا کر رہے تھے کہ ایک ایسا رسول جو انہی میں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے. اب یہ ذرا آپ یہاں سے غور کرتے ہیں 4 سٹیپ کون سے. ایک وہ ہے آیات کو پڑھ کر سنانا, ٹھیک ہے, پھر کتاب اور دانائی کا حکمت دے, یعنی یہ ابھی ہم نے اس آیت مبارکہ میں 4تھے نمبر پہ آ رہا ہے, 3rd اور 4th ہے کہ کتاب کے احکامات بتائے گا اور دانائی سکھائے گا, اور ان کا تزکیہ کرے, بے شک تو غالب اور حکمت والا, اور تزکیہ 2nd سٹیپ. ٹھیک ہے, یعنی یہ 4 چیزیں یہاں پہ بھی بیان ہوئی. پھر سورۃ بقرہ آیت نمبر 151 میں جو ہے نا دعا
کی قبولیت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسا کہ تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہم نے تمہیں میں سے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے تھے, تمہارا تزکیہ کرتے تھے, تمہیں کتاب اور دانائی سکھاتے تھے, اور ایسی باتیں بتاتے تھے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. یعنی یہ چار جو ہے نا وہ سمرائز ہو گئے 4 پوائنٹ. قرآن کی آیات کی تلاوت, ٹھیک ہے, پھر اس کے ذریعے تزکیہ, اور پھر اللہ کے احکامات سنانا اور حکمت کی تعلیم دینا. اچھا, قرآن کی آیات کی تلاوت سے کیا ہوتا ہے؟ صرف قرآن کی, کیونکہ وہ ویسے بھی ایک عربی زبان سے تعلق رکھنے والا معاشرہ تھا, اور آج بھی جو صرف قرآن کی آیات کو پڑھنے کے لیے تھوڑی سی یا مناسب سی عربی سمجھ لی جائے تو وہ بھی, اور نہیں بھی ہے تو اس کا ترجمہ پڑھ کے یا اس کو تھوڑا سا صرف پڑھنے سے, یعنی ابھی تو ہم جس طرح بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں کرتے ہیں, اگر آپ ڈیٹیل میں نہیں بھی کریں اور قرآن پاک کو جسٹ اس کی ٹیکسٹ کو آپ گو تھرو کر لیں تو کیا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کے اندر سے بہت ساری چیزیں جو ہمارے دل و دماغ میں یا ہمارے معاشرے میں آج ایک شرک کی صورت میں یا مختلف چیزیں جو ہماری دنیا کے ساتھ محبت کی صورت میں, یہ جو ہمارے پرابلم ہیں, حسد, بغض, یہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہیں, جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں صرف تلاوت کر دینے سے, ترجمہ کر دینے سے جو ہے وہ یہ آپ کا دھلنا شروع ہو جاتا ہے, اور یعنی آپ کہنا شروع کریں کہ اس کی پاکیزگی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور وہ ایمان, جیسے ہم سورت آل عمران کی 190 نمبر آیت میں پڑھ کے آئے تھے کہ ان کی آیات کے ذریعے, آیات میں نشانی ہے کہ وہ آیات کے ذریعے ہی وہ جو دبا ہوا ایمان ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اگر ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے اور اس کو جو ہے وہ ترجمہ, یعنی اس کو انڈرسٹینڈ ہو رہا ہوگا میں کیا پڑھ رہا ہوں, ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں, اس کی تمہیدیں ماننے کی یا اس کی جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز پڑھنے کی ضرورت نہیں, تو بھی اس کو جو ہے وہ اس کی صفائی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا, اور وہاں سے اس کا دل جو ہے صاف ہونے لگ جائے گا. اور یہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سٹیپ کہ آپ جو ہے وہ کیا کرتے تھے. ایون جمعے کے خطبات میں بھی ذکر ہوتا ہے کہ آپ خطبہ جب دیتے تھے تو آپ کے خطبات اپنی زندگی میں بہت کم ہمیں ملتے ہیں, زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت ہی کیا کرتے تھے, قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے تھے, اسی کے اندر جو ہے وہ تذکیر جو ہے وہ موجود ہوتی تھی کہ ذکر بھی ہو جاتا تھا اور انسان کی صفائی کا عمل شروع ہوتا تھا. آپ نے جیسے اب یہ مثال دے رہا ہوں کہ اب یہ لیکچر سن لیا یا میں نے جو ہے وہ ڈیلیور کر دیا, اب جب میں دوبارہ آیات کو صرف پڑھوں گا تو مجھے یاد آ جائے گا سارا کانسیپٹ, اتنی جلدی انسان کے ذہن سے نہیں نکلتا, تو وہ اس کو چیزیں یاد ہونے لگ پڑتی, اس کے کانسیپٹ میں چلی جاتی, تو صرف تلاوت ہی, بعد میں اس کو یاد پڑھ لینا ہی جو ہے وہ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو ہے نا وہی کہ سیرت میں خطبے کم ملتے ہیں اور آپ ویسے ہی جو ہے واضح نصیحت قرآن کے ذریعے کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود بھی یہ بات کہی کہ آپ جب تبلیغ کیجئے تو قرآن کے ذریعے کیے. فرمایا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 67, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا کہ آپ کی رب کی طرف سے. اور پھر فرمایا کہ نصیحت بھی کرے قرآن سے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہے. پھر کہا کہ لوگوں کو بشارت دیجئے, انذار کیجئے کہ لوگوں کو خوشخبری بھی دیں اور ڈرائے بھی قرآن کے ذریعے. فرمایا سورۃ مریم میں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اتار کر آسان کرتی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے متقیوں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو جو ہے وہ خبردار کرے. اور پھر جہاد کرے قرآن کے ذریعے. سورہ فرقان میں آتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جہاد کیجئے, اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد. یعنی سب سے پہلا سٹیپ ہو گیا قرآن کی آیات کو پڑھنا. سیکنڈ سٹیپ آتا ہے تزکیہ. تزکیے میں کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے دیکھیں جب ہم قرآن صرف تلاوت بھی کر رہے تھے, ترجمہ کر رہے تھے, تو بہت سارے مسائل جو ہے وہ ہمارے حل ہونے لگ جاتے. اب جب تزکیے کی بات آتی ہے تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک قول ہے, ہماری اپنی اللہ کے نبی کی بہت زیادہ باتیں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں اس معاملے میں. اور تزکیہ اس چیز کا نام ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ ہے خطا کی بنیاد. اب کیا ہے کہ جب دنیا کی محبت انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے, پھر وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ایکٹس کرتا ہے, جتنے بھی ہمارے آج کے پرابلم ہیں معاشرے کے, اس کی بنیاد جو ہے وہ بیس وہی ہے کہ انسان کو دنیا سے یا تو اپنی ذات سے محبت ہے, یا مال و دولت سے محبت ہے, یا کاروباروں سے محبت ہے, یا ان چیزوں سے محبت ہے, یا اپنی زندگی سے محبت ہے, جس کی وجہ سے وہ پھر نیکسٹ سٹیپس کے اوپر جا نہیں پا رہا ہوتا. تو یہ دنیا کی محبت کو کھرچ کے نکالنا, اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے. اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ جیسے ایک باغ ہوتا ہے, جو اس کے اندر آپ نے دیکھا چھوٹی چھوٹی کوئی وہ جو ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں باغ کے اندر از خود, کہ خود آٹومیٹیکلی کہ جو اس کی جو ہے
وہ اس کو اس کی خوبصورتی بھی خراب کرتی ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کی جگہ وہ ریسورسز بھی وہ لے رہی ہوتی ہے جو باغ کو چاہیے ہوتا ہے. تو جب مالی یا لوگ آتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو پن پوائنٹ کر کے پکڑ کے اس کو جو ہے وہ نکالتے ہیں. تو اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے بیسیکلی, کہ ایک ایک چیز کو نکال کے وہ صاف کرنا. تو دنیا کی محبت کو باقاعدہ طور پہ جو ہے نا وہ پکڑ پن پوائنٹ کر کے کہ میری اپنی ویکنس کس کس چیز میں, چونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگ پیدا کیے اتنی ہی پرسنالٹیز بھی پیدا کی ہیں. ہر کسی کو ایک چیز سے محبت نہیں ہوتی, کوئی کسی کی کمزوری ایک چیز ہوتی ہے, کسی کی دوسری چیز ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو محاسبہ کرنا اور پن پوائنٹ پکڑ کر اس میں سے وہ چیزیں نکالنا جو دنیا کی محبت ہے اور مجھے دین کی طرف جانے سے روک رہی ہیں, اس کو تزکیہ کہا جا سکتا ہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پن پوائنٹ صحابہ کا کیا. تو قرآن کی آیات اور اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فقر اختیار کیا, ٹھیک ہے, خود بھی وہ دنیا کے مال و دولت کے باوجود جو ہے وہ ایک اور لائف گزاری تاکہ پیغام دے سکیں کہ بھئی یہ اس کی اہمیت کتنی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موقع اس چیز کو اللہ کے نبی ظاہر کر دیتے تھے کہ جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ مرا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو تم میں سے اس کا خریدار ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے کون اس کو مطلب ایک دینار کے بدلے بھی خریدنا چاہے گا جو بکری کا بچہ جو ہے وہ مرا ہوا. تو آپ سے فرمایا کہ دنیا کی قیمت جو ہے وہ اللہ کے ہاں یہ ہے. تو یعنی اس کو کیسے کوئی بھی نہیں خریدنا چاہتا. تو ایسی مثالیں دے کر دنیا کی جو ہے نا ویلیو کو کم کیا گیا اور آخرت کی ویلیو کو انکریز کیا گیا, جس کے بعد وہ پھر اپنی زندگی کا محور انہوں نے اس لائف کو بنا لیا اور وہ ہر کام کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتے ہوئے. لیکن یہ پروسیس 13-14 سال کا پروسیس کے اوپر محیط ہے اور سلولی گریجولی آہستہ جو ہے وہ ان کے اندر سے وہ چیزیں نکالی گئی. یعنی کہ صحابہ کرام کے دلوں سے دنیا کی محبت کو کھوج کر نکال دیا. تو اس سے کیا ہوا کہ تمام باطنی بیماری سے مراد دل کی جو بیماری ہے, مال کی محبت, پھر اس کی حوث, شہرت کی طلب, ذاتی اقتدار کی طلب, پھر خواہشات, حسد, ایک دوسرے سے جیلسی, کینہ, بغض, تکبر, بے قابو جنسی جذبات, یہ سب چیزیں دل کی باطنی بیماریاں نظر نہیں آتی لیکن انسان کے کریکٹر کے اندر اچھا خاصا رول پلے کر رہی ہوتی. تو ان کو نکال کر سائیڈ لائن کر دینا اور اپنا جو ہے وہ دنیا کی محبت سے آگے لے کے چلنا, آخرت کا ان کو فوکس اورینٹڈ کر دینا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا, جس کو تزکیہ کہا گیا. کہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا. پھر یہ کہ ان چیزوں کے بعد پھر انسان میں تہجد اور اللہ کی طرف عبادت کا ایک علیحدہ سا رجحان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پھر تہجد کو کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی جماعت کو بھی اس چیز کے لیے تیار کرتے کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہو, اپنے نفس کو یعنی نفس کو قابو کرنا, اس کو کچلنا اور اپنا تزکیہ کرنا کہ میں دنیا کا بندہ بن کے نہ رہ جاؤں. ٹھیک ہے, تو ادھر سے آگے چلنے کا نام تزکیہ. تو فرمایا سورہ مزمل میں, بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے ہیں 2/3 رات کے قریب, اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات, اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت جو یہ کام کرتی ہے. اور رات کو اٹھنا اور بارگاہ الہی میں کھڑا ہونا نفس کی ریاضت کے لیے بہت مؤثر ہے. یعنی نفس کو تھوڑا سا دبانے کے لیے, تھوڑا سا اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے, اس لمحے میں اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا, یہ ایک بڑا اعلیٰ مقام بھی اور اپنے نفس کو دبانے کا بھی ایک طریقہ. سورۃ مزمل میں اس کے بارے میں فرمایا کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت مال کرتا ہے, اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیز تھی جس کا نقشہ مولانا الطاف حسین حالی نے بھی کھینچا کہ بھئی یہ وہ طریقہ کار تھے. 2 طریقے بھی ہم نے ذکر کر لیے, ایک تلاوت اور ایک تزکیہ. صرف تلاوت سے بھی کافی ساری میل کچیل ہوتا ہے, پھر تزکیہ جیسے ہم خود بھی چیز کو کپڑے کو صاف کرنے کے لیے برش وغیرہ سمجھ لیں یوز کرتے ہیں کہ اس کی میل کچیل اچھی طرح جو اندر رچی بسی ہے جو نظر بھی نہیں آ رہی اس کو بھی کھلچ کے نکالنا, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ کیمیا تھا. پھر تیسرے نمبر پہ آتا ہے تعلیم الکتاب کی, کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی. یہاں پہ کتاب سے مراد چونکہ قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن کی چیز تو آ چکی ہے, تو یہاں پہ کتاب سے مراد ہے جیسے قرآن پاک میں مختلف جگہ پر آتا ہے احکامات. اس کا معنی ہے کہ قرآن کے اندر جو احکامات آ رہے ہیں, جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کتب علیکم الصیام کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے, کتب علیکم القتال تم پہ قتال فرض کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ کتبہ ورڈ جو ہے یہ اس معنی میں یہاں پر آ رہا ہے کہ احکامات بھی بتائے اور دانائی بھی بتائی, حکمت بھی بتائی اس چیز کی, تاکہ وہ دل و دماغ کے اندر وہ چیز رچ بس جائے اور پھر کام کرنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے, تو جب یہ آیات نازل ہوئی
اب آپ یہ دیکھیں کہ تزکیہ آپ کا مطلب تلاوت ہو رہی ہے آپ کے اوپر ریگولر طریقے سے قرآن کی آیات، یعنی بارش ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک جیسے میں نے کہا کپڑے کو دھوتے ہوئے کھرچا بھی جا رہا ہے، تزکیہ بھی ہو رہا ہے، تو اب میل کی چال تو اتر گئی، اب وہ کپڑے نے یا وہ سمجھ لے کے وہ انسان کے دل نے اپنا آپ دکھانا شروع کیا. تو کیا ہوا کہ صحابہ خود آتے تھے اور آ کر پوچھا کرتے تھے کہ اس چیز کے بارے میں کیا حکم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے خود آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو شراب ہے اور یہ جو جوا ہے یہ تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں لگتا، ہمیں ظاہری طور پہ لگتا نہیں کہ اسلام اس چیز کو الاؤ ہوگا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. یعنی انسان بجائے اس کے کہ اس کو احکامات دیے جائے وہ خود سے چاہتا ہے کہ بھئی ہمارا نظام جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں فٹ ان نہیں ہو رہی تو ان کو ہم کیا کریں. تو فرمایا کہ ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آنے لگے. تو قرآن پاک میں کئی جگہ پہ آتا ہے، فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں شراب و جوئے کے بارے میں. پھر انہوں نے کہا یسألونک ماذا ينفقون، کہ اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیں ہم کیا خرچ کریں، کیونکہ خرچ کا اتنا حکم آ رہا تھا تو وہ پوچھ لیتے تھے کہ خرچ تو وہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا کرنا. تو پھر کہا کہ جی ہم بتائیں ہمیں ہم کیا خرچ کریں. پھر کہتے ہیں کہ ایسا انہوں کا نہیں یتامہ، کہ یتیموں کے بارے میں وہ خود پوچھ رہے ہیں، وہ خود آ کے کوشچن کرتے تھے کہ ہمارے لیے ہماری شریعت کو واضح کر دے تاکہ ہم اس کے اوپر چلنے والے بنے. اور آپ ایک واقعہ صرف سمجھ لیں کہ جو شراب ہے ایڈکشن کی چیز ہے، آج ہم میں سے بھی جس کو آپ سمجھ لیں ایڈکٹڈ، ہم سب ایڈکٹڈ ہے کسی نہ کسی فارم میں، کوئی موبائل پہ سوشل میڈیا پہ، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی بھی چیز ہے جس کو آپ یوز کرتے ہیں. تو آپ میں اس میں ٹاپ لیول کی ایڈکشن کس چیز کی ہوتی ہے؟ شراب کی ہوتی ہے. وہ معاشرہ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جا چکا تھا، آخرت کو اتنا فوکس ہو چکا تھا، اتنا اورینٹڈ ہو چکا تھا آخرت اورینٹڈ، کہ جس وقت شراب کا حکم آیا تو لوگوں کے گھروں کے باہر ایک تاجر کا آتا ہے کہ قافلہ تھا، انہوں نے جا کر وہ سارا توڑ دیا برتن، اور وہ برتن سمیت توڑ دیے کہ شراب کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، حرام ہے. اتنی زبردست میں کہتے ہیں ایڈکشن کو توڑنا اور ود ان مومنٹس توڑنا، یہ تو جو ہے یہ کوئی بہت ہی زبردست کہنا چاہیے کہ ایمان والا، ہم اسے ایمان والے کہیں گے، یہ بڑی کوئی اسٹرانگ موٹیویشن چاہیے کہ آج ایک چیز کے بارے میں کہا گیا اور پھر ایسے ایسے احکامات، پردے کا حکم جس کا تصور بھی نہیں تھا معاشرے میں، شراب کا حکم، پھر اس کے علاوہ جو ہے یہ جوئے کی باتیں، یہ ایک دم سے ود ان سیکنڈز انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تربیت اتنی ہو چکی تھی کہ وہ جو ہے فوراً اس چیز کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے. پھر آ جاتا ہے حکمت کی تعلیم. حکمت کا ٹاپک ہم نے ہلکا سا کور کیا تھا سورۃ لقمان کے اس کے اندر. حکمت اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر اس چیز کے بارے میں اس کی باطنی حیثیت کو دیکھا جا سکے، اس کے معنی اور اس کی اشیاء کی حقیقت کو دیکھا جا سکے، اسے حکمت کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو ہے نا وہ حکمت بھی بیان کر دیا کرتے تھے، قرآن خود بھی بیان کر دیتا ہوتا تھا کہ جو ہے نا وہ تاکہ شریعت ایک بوجھ نہ لگے، ایک نعمت محسوس ہو، انسان کے دماغ کے اندر وہ چیز داخل ہو جائے اور اسے خود پتہ لگے کہ یہ میرے لیے جو نظام ہے یا یہ جو چیز مجھے مل رہی ہے میرے فائدے کی چیز ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو بوجھ سمجھ کے اٹھائے اور کچھ دیر کے بعد اس کو سائڈ پہ رکھتے. تو جیسے حکمت بیان کر دیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف احکامات کی بھی کر دیتے تھے اور مختلف چیزوں کی کر دیا کرتے تھے. جیسے اس کے بارے میں آیا روزے کے بارے میں کہ بھئی اس کی حکمت یہ کہ تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اور متقی ہو جاؤ، ٹھیک ہے. اور بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل میں 39 نمبر آیت میں آتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اس ہدایت میں جو آپ کے رب نے آپ کو حکمت سے آپ کی طرف وحی کی ہے، ٹھیک ہے. قرآن پاک میں ہی آتا ہے پھر یہ فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو. اور نماز کی حکمت کیا بیان کی گئی کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یاد تم لوگوں کے دلوں میں بسے، تو اس کے لیے نماز ہے. اب دیکھیں یہ حکمت سے بھی ہم محروم، پھر اس کے بعد خود سے معاملات پوچھنے میں بھی محروم، اور کس لہج میں ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم اس چیز کو ہمارے لیے بس ایک دین جو ہے وہ ایک بوجھ کی کیفیت ہے کہ بوجھ ہی بوجھ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اس کے بعد پھر اس کو لے کے چلنا ہمارے لیے دقت ہو رہی ہے. تو پھر یہ والے احکامات پڑھتے ہوئے ہمیں بہت ہی مشکل لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ اتنے سارے اعمال صالحہ میں یا اتنا جہاد کا ایک اسٹرانگ نیٹ ورک کیسے بنے گا، کیسے ہوگا. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ تزکیہ اور وہ چیز نہیں ہے. جب ہم دنیا کے بزنسز کرنے ہوتے ہیں تو ہم لمبے بڑے نیٹ ورکس آرگنائزیشنز ڈیولپ کرتے ہیں، ان کو لے کے چلتے ہیں.
ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہاں پہ شرع صدر ہے, وہاں پہ پتہ ہے کہ یہ ہم نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ چیزیں یہاں پر بھی ہو سکتی ہیں جب دین کو اپنا سمجھا جائے اور اس کے لیے پراپر جو ہے تزکیہ کیا جائے, دنیا کو ہی سب کچھ نہ مانا جائے. دنیا کی محبت کو جتنا منیمائز کر لیں گے اتنا دین پہ چلنا آسان بھی ہو جائے گا, اور دین کی طرح جو ہے نا وہ اس کے احکامات بھی پورے ہوتے جائیں گے اور بوجھ بھی نہیں لگے گا. لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ جو ہے نا وہ اس کی صاف صفائی دل کی کر لی جائے, اس کو کھرچ دیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہی وہ پروسیس ہے جو میں نے ایسے اس طرح بتا دیا کہ جیسے ایک زمین ہوتی ہے اس کو پہلے ہل چلا کر جو ہے وہ نرم کر لیا جاتا ہے بیج بونے سے پہلے, اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو تلاوت کے ذریعے نرم کر کے پھر وہ مزید جیسے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اس پہ کھاد والا کام کیا کہ جو تزکیہ کر لیا اور پھر اس کو اس معاشرے کو بلڈ کیا, تو وہ معاشرہ جو ہے وہ شراب نوشی جیسی چیزوں سے ود ان ڈے جو ہے وہ انہوں نے ود ان آورز ود ان مومنٹس انہوں نے اس کو ختم کر دیا. اور کسی بھی انسان کو جب ہم چاہیں یا کوئی آرگنائزیشن چاہے کہ اس کو جو ہے وہ سمجھانے یا اس کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی کوشش کرے, تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے دل اور ذہن دونوں پہ کام کیا جائے, کہ جو ہے نا دلوں کی بھی صفائی کی جائے اور دماغوں میں یا ذہن میں بھی وہ شعور کے لیول پہ بھی وہ چیز جو ہے وہ انٹر کی جائے, ان کو سمجھایا جائے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک لانگ پروسیس ہے, شارٹ پروسیس نہیں ہے, لیکن اس کو سلولی گریجولی لے کے چلنا چاہیے. اسی طرح سے اگر آپ فردر چاہیں تو قرآن کی ایک تو تعلیمات کو آج کے دور کی ہم بات کریں کہ بستی جگہ جگہ ٹاؤن ہر بندے سے اس کے بارے میں بات کی جائے, اور وہی جو اقلیت جو جس کو ہم صحیح اقلیت کہتے ہیں, جس کے نیچے معاشرہ پورا چلتا ہے, جس کو لوگ فالو کرتے ہیں, ان لوگوں سے پھر لاجیکل اور منطق کی بنیاد پر ان کے بھی دل و دماغ میں بات ڈالی جائے کہ بھئی وہ جو ہے وہ اس معاشرے کو اس طرف نہ لے کے چلے بلکہ ان ڈائریکشنز میں لے کے چلے. تو اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ دونوں طرف محنت کرنے سے جو ہے وہ تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے. اگر گھر کی بات کی جائے تو گھر کے جو عام لوگ ہیں ان پہ بھی محنت کی جائے, اور جو گھر کے لیڈرز ہیں ان پہ بھی محنت کی جائے, اور جو ڈائریکشن سیٹ کرنے والے ہیں ان پہ بھی محنت کی جائے. دونوں کے لیے الگ الگ محنت ہے, لیکن دونوں کی محنت ہوگی قرآن سے. ٹھیک ہے, اور یہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ساری محنت جو ہے وہ قرآن سے ہی کی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی آیت نمبر 3 آ جاتی ہے, اور کچھ دوسرے بھی ہیں جو ان امیین کے ساتھ شامل نہیں ہوئے, وہ غالب اور حکمت والے ہیں. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 2 رخ بیان کیے گئے. ایک تو وہ تھا کہ جو آپ پہلے عرب کی طرف آئے اور ایک ٹائم ٹرنر آپ نے اس میں گزارا, لیکن آپ کی نبوت چونکہ قیامت تک کا تمام انسانوں کے لیے, تو اس کے اندر اور بھی لوگ ہیں. امیین سے مراد ہم آج کل کے وہ لوگ بھی لے سکتے جو اجمی تھے. چنانچہ ایک حدیث پاک میں اس کی وضاحت کی گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ہم نبی کے وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جمعہ کی آیت نازل ہوئی, تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آخرین کون ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. یہاں تک کہ 2-3 مرتبہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی جو فارس کے تھے, پرشیا کے, ایران کے, جو آج کا ایران ہے, پہلے تو فارس ہوتا تھا, تو آپ نے ان کے ہاتھ اپنا ہاتھ ان کے کندھے پہ رکھا, آپ ان پہ اپنا ہاتھ رکھا سلمان فارسی پہ, فرمایا کہ ایمان سریا ستارے پر بھی ہوگا تو ان کی قوم یا ان کا کوئی فرد اس تک جا پہنچے گا. مطلب مراد یہ تھی کہ جو عربیوں کے علاوہ جو اجمی لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ اپنی پارٹیسپیشن کریں گے, چاہے کہ ان کو عربی نہیں آتی لیکن وہ بھی پارٹیسپیشن کریں گے اور ایمان کی منازل کو طے کرتے کرتے یہاں تک پہنچیں گے. امیین کے ساتھ آپ نے آخرین کو بھی شامل فرمایا, اور یہ مل کر جو ہے وہ امت مسلمہ بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے بارے میں ذکر ہے جو ہے نا اجمی لوگ, جس میں یہ پاک انڈیا یہ سب لوگ وہ کا ذکر ہو رہا ہے, یعنی آپ کے ہمارے بارے میں بھی ذکر ہو رہا ہے اسی آیت مبارکہ میں کہ یہ لوگ بھی میری امت کا حصہ ہیں اور اس کے اندر یہ پارٹیسپیٹ کریں گے. تو آیت نمبر 4 اس کے بعد آ جاتی ہے, وہ اللہ کا فضل ہے جس سے چاہتا ہے دیتا ہے, واللہ ذو فضل عظیم, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز کے یہ نعمتیں اور یہ رحمتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں. اس چیز کو مضمون کو ہم کافی دفعہ دیکھ چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں. سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں آپ فرمایا قرآن پاک میں, آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی, اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. تو جو اب ان چیزوں کو پسند کرے اپنے لیے, اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا, وہ پھر اس کو یہ پروسیسز کو لے کر اپنا اور اپنے جو کلوزڈ ونس اور لوڈ ونس ان کے ساتھ چلتے ہوئے اس پروسیس کے ذریعے اپنا بھی تزکیہ کرے, اپنے آپ کو بھی بہتر کرے, ان کو بھی کرے. ٹھیک ہے, آگے ایک حدیث پاک بھی جو ہے وہ اسی مضمون کو بیان کر رہی ہے, اے قرآن والو قرآن کو تکیہ اور سہارا نہ بنا دو بلکہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے,
اور اس کو پھیلاؤ اور اس کی خوش الحانی سے پڑھا کرو اور اس میں غور و فکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو اور اس کا فوری اجر لینے کی فکر نہ کرو. یہی وہ پوائنٹ ہے جو ہم ذکر کرتے آ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کو مکمل مان لینا کہ یہی مجھے مل جائے تو یہ اس کے بارے میں اس کا فوری اجر ہو سکتا ہے تمہیں نہ ملے دنیا میں, لیکن آخرت میں اس کا بہت اجر ہے. ٹھیک ہے, اور یہی وہ چیز تھی جس کے ذریعے صحابہ کے اوپر محنت ہوئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عظیم ثواب ملے گا کہ اس کا ثواب آخرت میں بہت زیادہ. پھر آپ نے قرآن کی تبلیغ کے حوالے سے ہمارے لیے سہولت کا سامان پیدا کیا. آپ نے فرمایا میری طرف سے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی ہو. جس بندے کو ایک آیت آتی ہے, ایک حدیث آتی ہے, وہ کسی بھی طریقے سے کسی کو بتا دیتا ہے تو وہ اس زمرے میں داخل ہو جائے گا جو شخص تبلیغ کر رہا ہے یا جہاد کے ایلیمنٹ میں وہ انٹر ہو جائے گا, بے شک ایک آیت ایک حدیثی کیوں نہ وہ کوٹ کرتا ہو. ٹھیک ہے, اور پھر آپ سے تم حیدر میں ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک اس سے چمٹے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو گئے. یعنی اللہ کی کتاب سے چمٹنے کا مفہوم یہ ہے کہ اس پہ ایمان لایا جائے, اس کی تلاوت کی جائے, اس کو سمجھا جائے, اس پہ عمل کیا جائے اور جو ہے وہ اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا جائے. آگے ایک حدیث پاک آئی جس کا مفہوم ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت قوموں کو عروج عطا کرے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل کرے گا. ٹھیک ہے, قرآن تمہارے حق میں دلیل ہوگا یا تمہارے خلاف دلیل ہوگا. تو یہاں پہ ذکر قرآن پاک کا ہو رہا ہے کہ یہ قرآن کے ٹاپک پہ ہی بیسیکلی کہنا چاہیے کہ یہ ہے سارا کہ قرآن کے ذریعے ہی سارا کچھ ہوتا ہے. آج مسلمانوں نے اس کو دیکھے کس ایک بک کی صورت میں برکت کی صورت میں رکھا ہوا ہے. تو پھر اپنی حالت بھی ہم دیکھ لیں کہ کہا کہ قرآن کے ذریعے ہی اللہ قوموں کو عروج دے گا اور انہی کے چھوڑنے پر ان کو ذلیل کرے گا. تو جو آج ہماری کیفیت ہے اس کو چھوڑنے کی وجہ سے, اس کی تلاوت سے لے کے اس کے اینڈ تک, اس کو سمجھنے تک, یہ ہر موقع پہ ہدایت ہی ہدایت ہے اور آپ کی صفائی کا بندوبست کرتا رہے گا, دلوں کی صفائی کا. پھر ایک جگہ پہ فرمایا حدیث میں تم میں بہترین وہ لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. اس کے بعد آیت نمبر 5 سے 8 جس کے اندر یہود کا ذکر آ گیا کہ جو یہود ہیں وہ کیسے جو ہے وہ اس کو کیا کرتے تھے سارے معاملے کو, اور یہ ان کا ذکر کئی دفعہ ہم کر چکے کہ پہلی امت تھی, ان سے آپ نے جو ہے نا وہ لینا تھا کہ بھئی یہ ایسے ان کی جتنی برائیاں بیان ہوئی اس میں نہ پڑیں. پھر ایک جگہ پہ آپ نے جس کا ذکر بھی آئے گا کہ میری قوم وہی کام کرے گی جیسے یہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے, اور ان کی مثال ایسے ہوگی جیسے ایک جوتے کے ساتھ دوسرا جوتا میچ ہوتا ہے, میل کھاتا ہے, اسی طرح یہ بھی اتنا میل کھا جائیں گے. تو پھر کیفیت بھی وہی ہوگی, نتیجے بھی پھر وہی ہوں گے. اس لیے ان کا ذکر بار بار ہو رہا تھا کہ یہ کام نہ کرنا. آیت نمبر 5 میں فرمایا مثال ان لوگوں کی جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا. ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس نے کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہو. بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا, اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اچھا, مسلمانوں سے پہلے وہ یہود تھے چونکہ مسلم امت, تو ان کے کام بتائے جا رہے ہیں. اور پھر سورۃ آل عمران اسی آیت کی تشریح میں سورۃ آل عمران میں 187 میں آتا ہے آیت نمبر میں, جب اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا, اس کی کسی بات کو مت چھپانا, تو انہوں نے اس کو پس پش ڈال دیا اور لے لی اس کے بدلے تھوڑی قیمت, بس بری ہے قیمت جو وصول کرے. تو اس آیت مبارکہ میں گدھے کہنے سے مراد ان کو مفہوم اس طرح بھی لیا جاتا ہے کہ اگر گدھے کے اوپر فلسفے کی کتابیں لاد دی جائے تو فلسفی تو نہیں بن جائے گا. تو قرآن کو اگر تو ایک یعنی کتاب کی صورت میں آپ نے اٹھا کے پھرنا ہے تو پھر اس سے تو وہ آپ کو نہیں وہ چیز حاصل ہوگی کہ جو اس کے اندر معنی مفہوم ہے. تو اس کو کتاب الہی کو جو شخص استفادہ نہ کرے تو وہ پھر گدھے والی اس کی بات ہے کہ اس کو ایک چیز اتنی اعلیٰ لیول کی دے دی گئی ہے لیکن وہ اس کو جو ہے نا وہ اٹھائے پھرتا ہے بجائے اس کے اس کو کھولے, اس کو پڑھے, اس کے جو ہے نا اس سے فائدے حاصل کرے. پھر تکذیب کرنے کے دو مفہوم ہیں, ایک تو یہ کہ زبان سے اس کو جو ہے انکار کر دیا جائے اللہ کی کتاب کو, یا دوسری طرف جو اپنے عمل سے اس کو ڈینائل کر دیا جائے کہ وہ عمل ہی نہیں کرنا. چلو پڑھ بھی لیا ہے تو بات سمجھ بھی آ گئی تو لیکن عمل نہیں کرنا. یہ دونوں ہی چیزیں اس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, آج کے مسلمانوں کے حوالے سے بھی یہی پوائنٹ ہے. تو آپ سے میری امت بھی لازماً وہی حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پہ آئے تھے, اس طرح جیسے ایک جوتی دوسرے جوتی کے مشابہ ہوتی ہے, کیونکہ کام بھی وہی کریں گے تو پھر ریزلٹس بھی وہی آئیں. تو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اگر ہم نے توبہ نہ کی, قرآن کے والے سے اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کی تو آخرت میں بھی شدید خسارہ ہوگا, دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 سے 126 میں اس کا ذکر ہے, جس نے میرے ذکر قرآن سے اعراض کیا بس اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور ہم روزے قیامت اس سے اندھا کھڑا کریں گے
وہ کہے گا اے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کیا جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا, میری آنکھیں تھیں, مجھے نظر آتا تھا. اللہ فرمائیں گے اس طرح تیرے پاس میری آیات آئی تھی, تو نے ان کو نظر انداز کر دیا, ان کو دیکھا ہی نہیں تو نے, اسی طرح آج ہم تجھے نظر انداز کر دیں. پھر آیت نمبر 6 اور 7 کا مطالعہ دیکھ لیتے ہیں. اس میں فرمایا کہ اے نبی وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگوں جو یہودی ہوئے, اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو لوگوں کے علاوہ, دیگر لوگوں کے سوا, تو آرزو کرو موت کی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو, اور وہ ہرگز آرزو نہ کریں گے موت کی بسبب ان اعمال کے جو انہوں نے آگے بھیج رکھے ہیں, اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. یہی چیز فٹن کر لیں اپنے اوپر کہ اگر اتنی ہی وہ ہے, آج مسلم امت کے اندر بھی وہ چیزیں آگے, خوار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں, کہ اپنے آپ کو ایک سپیریئر سمجھنا, حالت اپنی دنیا میں دیکھ لے اور اپنے آپ کو ایک سپیریئر کنسیڈر کرتے رہنا اور اسی کے اندر رہنا, یا اپنے ماضی میں رہنا, ماضی کو ذکر کرتے رہنا کہ بھئی اس وقت ہم اس کو گلوریفائی کرتے رہنا, اپنی آج کی کیفیت پہ غور ہی نہ کرنا, یا آج زوال یا پستی کی جس حالت پہ پہنچ گئے ادھر تک پہنچنا ہی نہ. تو یہی کام یہودی کیا کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد دعوے بڑے بڑے ہوتے تھے, جیسے سورہ مائدہ میں کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اس کے بڑے محبوب ہیں. سورہ بقرہ میں کہا جنت میں ہرگز داخل نہ ہو سکے گا مگر یہودی اور عیسائی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں کہا ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. ٹھیک ہے, اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب ہو, اتنے ہی تم لوگ سرٹن ہو, یقین ہے تم لوگوں کو اس چیز کا کہ جو ہے نا جنت میں تم لوگوں نے جانا ہے, تو پھر تم یہ بتاؤ کہ اللہ تمہارے گناہوں کے وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے, تم پھر ایسا کرو موت کی تمنا کرو, تو تم نے جانا ہی جنت میں ہے تو ابھی آ جاؤ پھر جنت میں, جلدی چلے جاؤ, اتنی دیر کیوں کر رہے. تو یہ انسان کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے جس کے اندر انسان کو خود ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کتنے قابل ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے ہیں ان سے وہ واقف ہے, یہ کبھی بھی نہیں تمنا کریں گے موت. تو ابھی جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں کہ دنیا کی محبت کھروچ کے نکالنی ہے, اسی طرح آخرت پہ اورینٹڈ ہونا ہے, تو اسی طرح وہ موت میں ہی آخرت پہ آپ کو لے کے جانا ہے نا. تو انسان جتنا موت سے دور بھاگے گا, جتنا اس سے خوفزدہ ہوگا, جتنا اس سے پرے ہٹ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ہی سمجھتا ہے کہ چیزیں گڑبڑ ہے اور مجھے اس کو جو ہے دور کرنا چاہیے, لیکن وہ نہ کرے تو پھر وہ ساری عمر ہی ڈرتا رہے گا نا. تو یہی وہ چیز ہے جو آپ کو اس لیول پہ لے کے جاتی ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی قربانی دینے کے لیے یا آگے بڑھ کے اپنے دین کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, جب آخرت اورینٹڈ اور موت کو یاد رکھنے والے ہوں. ٹھیک ہے, آگے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا نہ تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات سے کچھ ہوگا, جس نے برائی کی اس کو سزا پائے گا اور اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست یا مددگار نہ پائے گا. اور جس نے اچھا عمل کیا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ مومن ہو, تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ تل کے برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی, بالکل معمولی سے. ٹھیک ہے, اور یہی دنیا میں کم دل لگانا, موت کے تصور کو ذہن میں رکھنا, یہی وہ ایک ٹیسٹ ہے جو کہ مسلمان خود بھی کر سکتے اپنے اوپر کہ ہم اب اس ٹائم کس لیول پہ, وہی ان کا لیول ڈیفائن کرتا ہے. اور جانا تو ہے نا, تو فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید گاہ اور کافر کے لیے جنت ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے ایک حدیث جو کہ آج کے مسلم امت کے مرض کا سبب ہے, اور اس کے اندر جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں وہ ہمارے نیکسٹ لیکچر سے بھی جو ہے نا وہ کنیکٹ ہوگی, وہاں پہ بھی ہم اس کو ذکر کریں گے. تو فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ دیگر قوم تمہارے خلاف اقدامات کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دے, جیسے کھانے والی ایک دسترخوان لگتی ہے تو ہم اپنے مہمانوں کو کہتے ہیں نا آئیں جی آپ یہ لے لیں, یہ کھا لیں. فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ تو یہ اقوام تمہارے خلاف اقدامات کریں گی, اکٹھے ہو گئے ایسے تم پہ دعوت دیں گے کہ جی یہ تم فتح کر لو, یہ تم حاصل کر لو, ایک مالک نعمت ایک کھانے کی طرح کہا گیا. تو صحابہ میں تو یہ چیز جو ہے نا اس نے بھونچال پیدا کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی مطلب بری کیفیت میں, وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتے نا کہ مسلمان ایسے بھی ہو سکتے ہیں جیسے ہم میں. تو فرمایا کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم لوگ اس وقت تعداد میں بہت کم ہوں گے, ہماری تعداد کم ہوگی جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس کیفیت میں چلے جائیں گے. آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ تم اس روز تمہاری بڑی تعداد ہوگی, جتنے آج ہو اس سے بھی بے شمار زیادہ ہوگی, لیکن تمہاری یہ کیفیت کیا ہوگی جیسے ایک وہ جو ہے وہ سلاب ہے اس کے اوپر ایک جھاگ ہوتی ہے یا تنکے ہوتے ہیں, اس طرح سے جیسے وہ بس اس کو پتا ہے کہ پانی نے جہاں جانا ہے ویسے ہی اس نے جانا ہے, اس کی کوئی اپنی ویلیو نہیں, وہ پانی کو کچھ نہیں کر سکتی. اسی طرح تمہاری کیفیت ہوگی کہ تم بھی بس بہ رہے ہوگے جو ہے نا فلو کے ساتھ.
جیسے جھاگ سیلاب کے پانی کے اوپر آ جاتا ہے اس طرح کی تمہاری کیفیت ہوگی, تعداد میں بہت زیادہ ہوگی. اللہ تمہارے دشمنوں سے, تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا. کوئی تمہارا روب نہیں ہوگا کسی کے اوپر, اور ان کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی تمہارے اوپر حملہ کرتے ہوئے, تمہارا جو ہے نا وہ کیما کرتے ہوئے. اور تمہارے دلوں میں کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے دشمنوں سے تمہارا روب نکال دے گا. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے دلوں میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام ہے وہن. آپ نے فرمایا اس کا نام ہے وہن. تو پوچھا ایک پوچھنے والے نے کہ اللہ کا رسول وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا سے محبت, آخرت سے, موت سے نفرت. دو چیزیں, دنیا سے محبت پیدا ہو جائے گی, موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی. یہ دو چیزیں تم میں پیدا ہو جائیں تو تم سمجھو کہ تم جو ہے نا جو ایک جھاگ کی کیفیت ہوتی ہے نا, وہ کیفیت تمہاری ہوگی, تم اس کیفیت میں ہوگی. آگے آیت نمبر 8 میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یقیناً وہ موت جس سے تم گھبراتے ہو, جس سے تم گریز کرتے ہو, تو بے شک وہ تم سے ملنے والی ہے. تم آنکھیں بند کر لو, بلی جو ہے وہ, کبوتر جو ہے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے, نہیں ہوں گی پھر بھی ملے گی. تو بے شک وہ تو تم سے ملنے والی ہے, پھر تم لٹا دیے جاؤ گے ظاہر اور پوشیدہ کے جاننے والے اللہ کی طرف, تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے. اب اس موت سے بچتے 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 اینڈ پہ پھر جا کر اسی سے مل لینا ہے. اور اگر اللہ کے کہنے کے مطابق جلد اس کوئی حقیقت کو مان کر رخ جو ہے وہ اپنا دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف کر لے, تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مغلوب نہیں ہونے دے گا, اور آخرت کے سارے چیزیں آپ کے لیے قرآن اور حدیث اور یہ اسلام, میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں ہمیں نہ بتائی جائیں تو ہم کیسے ان چیزوں کو سمجھیں اور کیسے اس طرف آئیں. تو یہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں جن کو ہمیں جو ہے نا وہ دل و جان سے اس کو ماننا بھی چاہیے, اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرف آئیں. انسان راستے میں گرتا ہے جو ہے نا, لیکن اس کو قدم اٹھ کے دوبارہ اسی ڈائریکشن میں ہونے چاہیے, نہ کہ اس کو اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ ایسی کر لینی چاہیے کہ موت سے بالکل غفلت, اور دنیا میں مطلب گلوریفائی ہو رہا ہے اور آگے جا رہا ہے اور اونچے اونچے مقامات حاصل کر رہا ہے. یہ ڈائریکشن بالکل غلط ہے. چلنا اسی ڈائریکشن میں, خواہ گریں خواہ ریسٹ کریں, پر چلنا اپنے اسی ڈائریکشن میں, یہ پیغام ہے. تو فرمایا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور کہہ دیجئے, قرآن پاک میں سورہ سجدہ میں فرمایا کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جان لے گا موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کر دیا ہے, پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کوئی مہلت نہیں ملتی, کچھ نہیں ملتا, کوئی چیز نہیں ملتی. بس موت کے وقت انسان کی جو ہے وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے, پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوتا ہے. تو اس کو جتنی جلدی اس ریالٹی کو مان لے اور دنیا سے جتنی جلدی ہٹ جائیں گے اتنا جو ہے وہ تزکیہ اور وہ سب چیزیں اچھی ہوں گی. آگے ایک دعا کے ساتھ اس لیکچر کو ریپ اپ کرتے ہیں. اللہم اغفر لنا قبل الموت, اے اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمیں بخش دے موت سے پہلے. ورحمنا عند الموت, اور جب موت کا وقت آئے تو اے اللہ ہم پہ رحم فرمانا. ولا تعذبنا بعد الموت, اے اللہ ہمیں عذاب مت دینا موت کے بعد. ولا تحاسبنا یوم القیامت, اور اللہ تعالیٰ ہمارا حساب نہ لینا یا آسانی سے اپنی رحمت کرنا ہمارے اوپر قیامت کے دن. انک علی کل شیء قدیر, اور اللہ تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ اس کا یہاں پر جو ہے یہ چیپٹر آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا, سوائے ایک دو لیکچرز کے جس کے اندر منافقت کے بارے میں ہم ذکر کریں گے, اور وہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ہماری کیفیت تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے, لیکن اس ٹاپک میں کافی ساری کنفیوژنز ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو ہم دیکھیں گے, اور کیوں ہم اس طرف اقدامات نہیں اٹھا پا رہے اس کا بھی ذکر کریں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کے ساتھ جو ہے نا وہ حضرت. السلام علیکم.